محبتوں کا پتہ چلے گا۔ آخری قسط۔ اس وقت داد پیلس کے سب افراد ہال کمرے میں موجود تھے۔ سب کی نظریں اس وقت عنایا پہ جمی تھیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا بابی، اس پہ نظر رکھیں، یہ ضرور کوئی گل کھلائے گی، لیکن آپ تو اس کی معصومیت کے گن گاتے نہیں تھکتی تھیں۔ آپ پوچھیں اسے، کس کے ساتھ گل کھلایا، کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اس نے؟ عنایا کو آج ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت کا دن ہو اور وہ ننگے پاؤں ننگے سر کٹہرے میں کھڑی ہو۔ غزالہ بیگم کی آنکھوں میں تمسخر اور زبان اگارے اگل رہی تھی۔ کرمداد کے کندھے آج جھکے ہوئے تھے۔ بس کر دے معانی جان، بہت ہو گیا۔ اردم ملک ہال کمرے میں داخل ہوا تو غزالہ بیگم کی شعلے اگلتی زبان کو بریک لگی۔ مائنڈ یور لینگویج ممانی، آپ کوئی بھی بات جانے بغیر کیسے کسی پہ الزام لگا سکتی ہیں؟ سب نے حیرت سے اردم ملک کی طرف دیکھا۔ عنایا اسے دیکھ کے سسک سسک کے رونے لگی۔ اب جاننے کے لیے کیا باقی رہ گیا ہے اردم ملک؟ غزالہ معانی تنفر بڑے لہجے میں بولی۔ ابھی بہت باتیں باقی ہیں جو آپ سب نہیں جانتے۔ نبیلہ ملک نے چونکتے ہوئے اردم ملک کو دیکھا اور ان کے ذہن میں ایک ماہ پہلے کا منظر لہرایا جب عنایا اردم ملک کے ساتھ فارم ہاؤس سے واپس آئی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کے سوجی ہوئی تھیں اور آتے ہی اس کا باتھ لینا اور بخار میں جلنا، اس کی خاموشی اور اداسی، سب باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں چلتی ہوئی اردم ملک کے قریب آئیں اور ایک زوردار تماچا اردم ملک کے گال پہ پڑا تھا۔ داد پیلس کے سب افراد ایک دم سناٹے میں آ گئے۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ بولو اردم ملک، اس رات صرف تم ہی تھے عنایا کے ساتھ؟ اس کی خاموشی پہ شاذل اور ارسل خود کو عنایا کا مجرم سمجھنے لگے۔ سب لوگ دم سادے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ جی مما، اور یہ بچہ بھی میرا ہے۔ ایک اور تھپڑ اردم ملک کے گال پر مارتے ہوئے وہ ہانپ گئی۔ مجھے فخر تھا پہ کہ میرا بیٹا کبھی کسی غلط کام میں ملوث نہیں رہا، لیکن میں غلط تھی۔ آپ نے اپنی خواہش کے لیے اس بچی کی ساری زندگی خراب کر دی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، یہ آپ سے کتنی چھوٹی ہے۔ مما میری بات سنیں پلیز۔ کیا بات سنوں میں آپ کی؟ یہ دیکھیں، اس نے نکاح نامہ سب کے آگے لہرایا۔ عنایا میری بیوی ہے اور شہزیب چاچو کی ڈیتھ سے ایک دن پہلے ہمارا نکاح ہوا تھا۔ وہ عنایا کا نکاح اپنی زندگی میں ہی کرنا چاہتے تھے اور اس تمام عرصے میں انہیں کوئی بھی رشتہ عنایا کے قابل نہیں ملا۔ پھر میں وہاں گیا، وہ مجھ سے عنایا کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ آپ سب مجھ سے ان کی طرح سب تعلقات ختم کر دیں گے، لیکن میری ضد کے آگے انہیں ہار ماننا ہی پڑی، یا یوں کہہ لے کہ انہیں اپنی زندگی ختم ہوتی لگ رہی تھی، اور ہمارے نکاح کے دوسرے ہی دن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ نکاح میں نے عنایا کی وجہ سے آپ سب سے چھپایا کیونکہ اسے ڈر لگتا تھا، اور یہ تو مجھ سے کسی قسم کے تعلقات رکھنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اس کے ساتھ بھی زبردستی کی۔ اس کا کسی بات میں کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے الزامات نہ لگائیں، یہ بچہ ہماری جائز اولاد ہے۔ آپ سب نے جو سزا مجھے دینی ہے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ عنایا اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پہ ڈیگ سی گئی۔ کئی آنسو نکل کے اس کا تکیہ بھگو رہے تھے۔ آج وہ سب کے سامنے بہت شرمندہ ہوئی تھی۔ نیچے اس کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ نکاح کا سن کے کرمداد نے اردم ملک کا ساتھ دیا، باقی کسی کو بھی اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ نبیلہ ملک دروازہ کھٹکھٹاتے اندر آئیں تو عنایا بے ساختہ اٹھ بیٹھی۔ نبیلہ ملک عنایا کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے آنسو صاف کر کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ میں آج سے تمہاری ماں ہوں عنایا، کوئی بھی بات یا اس کی کوئی شکایت ہو تو مجھ سے کہا کرو، میں اس کے کان کھینچوں گی۔ اور ہم نے تم دونوں کی رخصتی اور ولیمے کی ڈیٹ فکس کر دی ہے۔ ان کی شادی کے 2 دن بعد تم دونوں کی باقاعدہ رخصتی اور ولیمہ ہوگا۔ انہوں نے عنایا کو گلے لگا کے پیار کیا۔ میری پوتی یا پوتے کا بہت خیال رکھا کرو، کل میں تمہیں کسی اچھی سی گائنیکولوجسٹ کے پاس لے جاؤں گی۔ عنایا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ داد پیلس کی ساری عشاء شروع ہو چکی تھی۔ دونوں طرف سے آج ڈھولکی کا کمبائن فنکشن تھا۔ دور دراز کے رشتے دار مہمان سب پہنچ چکے تھے۔ لڑکیاں ڈھولکی پہ گیت گا رہی تھیں۔ عنایا اپنے کمرے سے باہر آئی اور آہستہ روی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ آج اس نے پیرٹ کلر کا نیٹ کا شرارہ پہنا تھا۔ سب کی نظریں عنایا کی طرف توصیفی انداز میں اٹھی تھیں۔ وہ آہستہ روی سے چلتی دونوں دلہنوں کے پاس رکی۔
تو غزالہ بیگم نے اسے گلے سے لگا کے ہما اور ثانیہ کے ساتھ بٹھا دیا۔ وہ اپنے رویے اور باتوں کی وجہ سے بہت شرمندہ تھی اور کئی بار عنایا سے معافی بھی مانگ چکی تھی۔ دونوں برائڈز بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ انہوں نے آج گرین اور پنک کلر کا شرارہ پہنا ہوا تھا۔ لڑکوں کی پارٹی بھی دونوں دلہنوں سمیت مقابلہ کرنے میدان میں پہنچ چکی تھی اور اب ڈھولکی ان کے قبضے میں تھی۔ لڑکوں کے ہونٹوں پہ دبی دبی سی ہنسی تھی۔ ارسل اردم ملک کو بھی گھسیٹ لایا تھا اور صوفے پہ بٹھا دیا۔ اب لڑکوں کی باری تھی۔ سب لڑکیوں کا شرم کے مارے برا حال تھا۔ دوپٹے کے پلو منہ پہ رکھے ایک دوسرے سے کوئی بات کی اور ڈھولک سنبھال لی۔ لڑکے اب سیٹیاں اور ڈھولک بجا بجا کے بھنگڑا ڈالنے لگے تھے۔ عنایا کو مسلسل اپنے چہرے پہ کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ جب ہما نے اس کے کان میں ایسی بات کہی کہ وہ گھبرا کے کچن میں چلی آئی۔ عنایا اکثر میں اور ثانی ادب کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتی تھی کہ ان کو کسی سے پیار نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی زندگی میں ایک دن نیلی آنکھوں والی شہزادی آئے گی اور وہ اس کے پیچھے دیوانے ہو جائیں گے۔ اور دیکھو ہماری پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ تمہاری بھی آنکھیں نیلی ہیں اور ان کا دیوانہ پن بھی سب نوٹ کر رہے ہیں۔ لڑکیاں کب سے انہیں دیکھ دیکھ کے پاگل ہو رہی ہیں اور ان کی نگاہیں تم پر سے ہٹ ہی نہیں رہی۔ پانی گلاس میں انڈیل کے وہ گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ ہما کی بات پہ اس کے حلق میں کانٹے سے اتر آئے تھے۔ میں کبھی انہیں معاف نہیں کروں گی۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ اردم ملک کچن میں اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ عنایا نے زور سے ٹیبل پہ گلاس پٹکا اور اٹھ کے باہر جانے لگی جب اردم ملک اس کے سامنے آ گیا۔ عنایا پلیز میری بات سن لو پھر چلی جانا۔ ہٹے آگے سے، مجھے کوئی بات نہیں سننی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی باہر چلی گئی۔ اردم ملک نے بے بسی سے دیوار پہ زور سے مکہ مارا۔ آج مائیوں کا فنکشن تھا اور وہ بھی کمبائن ہی تھا۔ فنکشن کے حساب سے پورے داد پیلس میں گیندے اور پیلے گلاب لگائے گئے تھے۔ اتنی سردی میں بھی سب نے اصرار کیا کہ مائیوں اور مہندی کا فنکشن لان میں کیا جائے، اس لیے اسٹیج لان میں بنایا گیا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ فنکشن سے پہلے بیوٹیشین اپنی ٹیم سمیت داد پیلس پہنچ چکی تھی۔ انہیں ایک الگ کمرہ دیا گیا تھا تاکہ وہ آرام سے اپنی ساری چیزیں وہاں رکھ سکے اور جس نے بھی میک اپ کرانا ہو آگے کروا لے۔ سب سے پہلے انہوں نے نبیلہ ملک اور غزالہ ملک کو تیار کیا۔ ہما اور ثانیہ بھی تیار ہو چکی تھی۔ مہرون اور یلو کمبینیشن کے کناری اور نگینوں والے کامدانی لہنگے میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ دونوں نے پھولوں کے زیورات پہنے ہوئے تھے اور ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ بالوں کے ساتھ ساتھ بل کی دو چوٹیاں بنائے آگے کو دونوں طرف ڈال پہ ان پہ موتیے کے گجرے لپیٹے ہوئے تھے اور سٹائل سے دوپٹہ سر پہ جمائے وہ ریڈی تھی۔ پھر عنایا کی باری تھی۔ عنایا کو انہوں نے ہلکی سی لپسٹک لگائی کیونکہ وہ پہلے سے اتنی گوری تھی کہ اسے مزید کچھ لگانے کی ضرورت نہیں تھی اور جیولری میں سے صرف جھمکے ہی پہنے تھے اس نے۔ گولڈن بالوں کی ہلکی سی پف دونوں طرف بنا کے بال کھلے رکھے ہوئے تھے۔ نیلی آنکھوں پہ صرف کاجل ہی لگایا گیا تھا۔ یلو کلر کے بھاری شیشوں اور کناری والے لہنگے میں بھاری دوپٹہ سٹائل سے کمر کے پیچھے اور بازوؤں پہ سیٹ کیے وہ کسی دیس کی شہزادی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی تینوں باہر آئی تو کئی نگاہیں ان پہ سے ہٹنے کو انکاری ہو گئیں۔ کیمروں کی چکا چوندھ میں ان کے حسین چہرے جگمگا رہے تھے۔ اسٹیج پہ ارسل ملک اور شاذل ملک پہلے سے موجود تھے۔ دونوں نے وائٹ کلر کے کاٹن کے کرتے شلوار پہ مہرون جیکٹ اور گلے میں یلو کلر کا صافہ ڈالا ہوا تھا۔ نبیلہ بیگم، غزالہ بیگم اور نانی دادی سب نے انہیں باری باری گلے لگا کے پیار کیا اور دونوں کو اپنے اپنے دلہنوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ عنایا تو زہرا کے پہلو میں ٹک گئی اور وہاں سے اٹھنے کو انکاری ہو گئی۔ اس کا دل کچا سا ہو رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولتی وہ واش بیسن پہ جھکی کے کر رہی تھی اور بہت نڈال نظر آ رہی تھی۔ وہ سیدھی ہوئی تو اسے چکر سا آ گیا
اور خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتی وہ گرنے ہی والی تھی جب دو مضبوط ہاتھوں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور بازوؤں میں اٹھا کے بیڈ پہ لٹا دیا اور دروازہ اچھی طرح لاک کرتا اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ انایا نے ڈر کے مارے آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ انایا آنکھیں کھولو، میں کچھ نہیں کروں گا، ادھر دیکھو میری طرف۔ انایا نے آہستگی سے آنکھیں کھولی تو عبدل ملک کے شاندار سانپے پہ نظر پڑتے ہی فوراً نظریں چرا لی۔ اس کے قرب کی آنچ اور مسحور کن پرفیوم کی خوشبو انایا کا برا حال کر رہی تھی۔ اس کا جنون اور دیوانگی اسے بھولی نہیں تھی۔ "I'm sorry انایا، اب بس کر دو ناراضگی۔" انایا نے بے بسی سے منہ پھیر لیا۔ "آپ بہت برے ہیں، بہت زیادہ۔ اور بھی کہہ لو جو کہنا ہے۔" وہ نثار ہوتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی براؤن کان جیسی بڑی بڑی آنکھوں میں سرکش جذبے مچل رہے تھے، لیکن اب وہ انایا کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ "بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔" دروازے پہ کسی نے دستک دی تو انایا اچھل کے اٹھ بیٹھی۔ "پلیز آپ کہیں چھپ جائیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟" انایا بیڈ سے اٹھ کے اس کا بازو تھامتی اسے ڈریسنگ روم میں لے گئی۔ "پلیز یہاں سے باہر مت آئیے گا۔" وہ جیسے ہی پلٹی، عبدل ملک نے اس کا بازو تھام کے کھینچا تو وہ بے اختیار موم کی گڑیا کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ "پلیز چھوڑے، پتہ نہیں کون ہے باہر۔" "مان گئی ہو نا؟" انایا نے اثبات میں سر ہلایا اور ہاتھ چھڑواتی ہوئی دروازہ کھولنے چلی گئی۔ "انایا بچے، نیچے رسم ہونے والی ہے، تم یہاں کیوں آ گئی ہو؟" دروازے پہ غزالہ بیگم تھی۔ "وہ آنٹی مجھے کہہ ہو رہی تھی تو ٹیبلٹ لینے آئی تھی۔" "اچھا، لے لی ہے تو چلو میرے ساتھ۔" "جی چلیں۔" انایا کے آتے ہی رسم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ساس ناہنوں نے چٹیا بل کے کھولے اور باری باری مٹھائی بھی کھلائی۔ عبدل ملک بھی کچھ دیر بعد وہاں آ گیا۔ سب کو پتا تھا ان کے ولیمے کے بعد ان دونوں کی شادی ہے۔ انایا سب کی شوق نظروں کے حصار میں تھی۔ سب عبدل ملک سے بھی چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ مما نے عبدل ملک کو اسٹیج پہ بلایا اور دونوں کو ساتھ بٹھا کے کئی تصویریں بنوائیں۔ فوٹو سیشن کے بعد ارسل اور شاذل کے فرینڈز اور کزنز وغیرہ نے ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ میوزک سسٹم پہ راحت فتح علی خان کا خوبصورت سانگ لگا ہوا تھا۔ سب ان کا خوبصورت ڈانس انجوائے کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ تالیاں بجا کے انہیں داد بھی دے رہے تھے۔ عبدل ملک کی نظریں بار بار انایا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جو بہت حیرانگی اور معصومیت سے ہر رسم کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے صرف اس نے سنا تھا رسموں کے بارے میں شاہ زیب ملک سے۔ مہندی کے فنکشن پہ انایا نے سنڈریلا کا گاؤن پہنا، جو اتنا پھلا ہوا تھا کہ انایا کی پتلی سی کمر اس میں گڑیا جتنی ہی نظر آ رہی تھی۔ ڈیزائنر نے اس میں بہت سی خوبصورت کام کیا تھا اور آج تو اس کی چھپ ہی نرالی تھی۔ لمبے گولڈن بال کڑ کڑ کے پشت پہ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے مغربی نقوش اور نیلی آنکھوں سے باربی ڈول جیسا بنا رہی تھی۔ اس کا نو عمر کلیوں جیسا روپ دیکھ کے عبدل ملک صحیح معنوں میں دل تھام کے رہ گیا۔ اس کی نظریں انایا سے ہٹتی نہ تھیں۔ فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ آج ثانیہ اور ہما نے سلور کلر کے لہنگے پہنے ہوئے تھے اور بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ ڈاکٹر سائم بھی آج انوائٹڈ تھا اور عبدل ملک نے اسے انایا کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ مہندی اور ابٹن کی رسم کے بعد اب ارسل اور شاذل کے دوست مل کے بنگڑا ڈال رہے تھے، جس میں ارسل ملک، شاذل ملک بھی شامل تھے۔ ارسل اور شاذل ثانیہ اور ہما کو بھی اسٹیج سے نیچے لے آئے اور مل کے ایسا ڈانس کیا کہ سب حیران رہ گئے۔ کیمرے کی آنکھیں یہ حسین منظر اور لمحات قید کرتی جا رہی تھیں۔ ہما انایا کو بھی زبردستی گھسیٹ لائی۔ "اس دن تم نے بتایا تھا کہ وہاں اسکول کے ایک فنکشن میں تم نے سنڈریلا گاؤن ڈریس پہن کے باربی ڈول ڈانس کیا تھا، چلو آج ہمیں وہ کر کے دکھاؤ۔" سب بہت دلچسپی سے انایا کی طرف دیکھنے لگے، لیکن وہ مکمل انکار کر رہی تھی۔ وہ سب بھی اپنے نام کے ایک تھے۔ اتنا شور مچایا کہ انایا کو وہ رقص کرنا ہی پڑا۔ عربک سلو میوزک پہ انایا گاؤن کو دونوں ہاتھوں کی چٹکیوں سے پکڑے ہال کے بیچوں بیچ آ گئی۔ کیمرہ مین اور مووی میکرز نے اپنے اپنے کیمرے انایا پہ فوکس کیے۔ وہ ایک بازو اوپر اٹھائے ایک ہاتھ سے سنڈریلا گاؤن پکڑے بڑے بڑے گول خوبصورت دائرے میں گھوم رہی تھی تو سب لوگ مسمرائزر ہو گئے اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جیتی جاگتی گڑیا ان کے بیچ آ گئی ہو۔ اب وہ دونوں بازو کوہنیوں سے موڑ کے سائڈ پہ کیے ہاتھوں کو موڑے کچھ سیکنڈز کے لیے ایک جگہ ساکت ہو کے کھڑی ہو گئی۔
کیمرہ مین نے گھٹنے کے بل بیٹھ کے اس خوبصورت سے پوز کی تصویریں بنا ڈالی۔ ادیم ملک گہری نظروں سے اس کے انداز کو نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پہ مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ بلیک شلوار قمیض میں اس کی وجاہت کچھ اور بھی نکھر گئی تھی۔ اب وہ دونوں بازو اوپر کیے، ہاتھوں کو سٹائل سے موڑے گول گول گھوم رہی تھی۔ ایسا کرنے سے اس کے گولڈن بال ہوا میں لہرا کے اس کی پشت پہ گرتے تھے۔ ماحول پہ ایک سکوت سا طاری تھا۔ وہ بار بار دونوں بازو سٹائل سے سیدھے کیے کھڑی ہو گئی۔ ڈانس ختم ہوتے ہی سب نے بھرپور تالیاں بجا کے اسے داد دی۔ ادیم ملک پہ نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں حیا کے بوجھ سے رخساروں پہ جھک گئیں۔ نبیلہ ملک نے اس پہ کئی نوٹ واڑے تھے۔ آج وہ پیاری ہی اتنی لگ رہی تھی کہ سب کی نظریں بٹک بٹک کے اسی پہ جا رہی تھیں۔ ثانیہ اور ہما بہت خوش تھیں۔ دونوں نے باری باری اسے گلے لگا کے پیار کیا۔ اب تو خوش ہیں آپی؟ ہاں گڑیا بہت، ہما پیار سے دیکھتے ہوئے بولی۔ فنکشن ختم ہوتے ہی وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر اپنے روم میں جانے لگی کہ ادیم ملک نے ہاتھ بڑھا کے اسے اپنے روم میں کھینچ لیا۔ اس اچانک حملے سے وہ ڈر گئی تھی اور اس کی زور سے چیخ نکل گئی۔ ادیم ملک نے دروازہ لاک کر کے اسے دیوار سے لگا دیا۔ انایا کا گھبراہٹ کے مارے برا حال تھا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کے مسکرانے پہ مجبور ہو گیا۔ ادیم ملک نے اس کی کمر میں بازو حمال کر کے اسے خود سے لگا لیا۔ انایا کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ آج اتنا زیادہ تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ادیم ملک نے جھک کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ بمشکل اس کے کندھوں تک آتی تھی۔ اس کے چہرے کے دل فریب نقوش کو انگلی کی پوٹ سے چھوتے ہوئے ادیم ملک نے اس سے گویا سوال کیا۔ آنٹی نے کہا تھا یہ والا ڈریس پہنو، تو میں نے کچھ نہیں کیا میک اپ۔ وہ ڈر کے مارے اٹک اٹک کے بولی۔ ادیم ملک کی آنکھوں میں سرکش جذبات ہلچل مچا رہے تھے۔ اس نے انایا کا ہاتھ تھاما اور اسے گول گول گھمانے لگا، پھر اس کی ہاتھ میں ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ ٹوٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آ لگی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ تھک گئی ہو؟ انایا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ادیم ملک اسے بازوؤں میں اٹھائے بیڈ پہ لے آیا۔ پلیز مجھے جانے دیں، کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ کم آن انایا، تم میری بیوی ہو اور میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، اور تم ابھی تک ڈر رہی ہو؟ اسے تنگ کر کے ادیم ملک کو بہت مزہ آتا تھا۔ انایا کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو آتے دیکھ کے ادیم ملک فوراً سیدھا ہو بیٹھا۔ ایم سوری میری جان، میں تو صرف تم سے مذاق کر رہا تھا۔ جاؤ، میں اس پولیس راز سے 3 دن مزید گزرنے کو تیار ہوں، پھر میں تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ انایا فوراً اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے روم میں بند ہو گئی۔ آج بارات کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ دونوں کپلز بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ان کے ہر فنکشن کے ڈریسز ایک جیسے ہی تھے۔ ارسل ملک اور شازر ملک نے بلیک شیروانی پہنی ہوئی تھی، جبکہ ہما اور ثانیہ نے فل گولڈن لہنگے پہنے تھے جن پہ گولڈن جھلملاتا ہوا کام تھا، جس میں وہ سنسری پریاں لگ رہی تھیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ ادیم ملک گرے کلر کے 3 پیس پینٹ کوٹ میں ماحول پہ چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی اور شخصیت کی سحر انگیزیوں سے بے نیاز چلتا ہوا سب کو ہیلو ہائی کر رہا تھا، اور اس کی بے قرار آنکھیں بار بار پورے میرج ہال میں بٹک بٹک کے انایا کو تلاش کر رہی تھی۔ پھر آخر کار اس کی نظروں نے اسے پا ہی لیا۔ وہ دودھ پلائی کی رسم کے لیے کچھ لڑکیوں کے ہمراہ اسٹیج کی طرف جا رہی تھی۔ آج اس نے لائٹ پنک کلر کی بہت گہرے والی میکسی پہن رکھی تھی، جس کے دوپٹے اور گھیر پہ سارا نیٹ کا کام تھا۔ دودھ اور دیگر چیزیں دوسری لڑکیوں نے تھام رکھی تھیں۔ سیڑھیاں چڑھتی وہ لوگ اسٹیج پہ پہنچ چکی تھیں۔ ارسل ملک اور شازر ملک نے اشارے سے ادیم ملک کو بھی اسٹیج پہ بلا لیا تھا، تو وہ شان بے نیازی سے چلتا ہوا اسٹیج پہ آیا۔ تو ارسل ملک نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ یار بھائی، آپ پہ بھی یہ 2 دن بعد ٹائم آنے والا ہے، اس لیے آج آپ ہمارا ساتھ دیں، کل کو ان سے نبٹنے میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ انایا بھابی ان کی طرف کی ہیں اور آپ ہماری طرف۔ ارسل ملک شوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ وائی ناٹ، بٹ اس سب میں میرا کیا فائدہ ہے؟ انایا بھابی آپ کو اپنے ہاتھ سے یہ دودھ پلائیں گی اور لڈو بھی کھلائیں گی۔ ارسل ملک اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا۔ ادیم ملک کے لبوں پہ اس کی بات پہ بہت ہی دلکش سی مسکراہٹ آ گئی۔ ارسل بھائی یہ گلاس لے اور دودھ پئیں۔ شازر بھائی تقریباً ختم کر چکے ہیں، آپ کی تو باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی۔
अन्नाया ने अब्दुल मलिक की बेबाक नज़रों से घबरा के झुंझलाते हुए अरसलि मलिक को मुखातिब किया। सबने इसका घबराना और झुंझलाना महसूस करके ज़बरदस्त कहका लगाया था। इनको भी दें, वो भी दूध पिलाई करेंगे। एक लड़की ने फौरन दूध गिलास में डाल के दिया तो इसे मजबूरन अब्दुल मलिक को पेश करना पड़ा। अब्दुल मलिक ने गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो इसका हाथ भी थाम लिया। अनाया ने जिद होते हुए अपना हाथ खींचा और लड़कियों की तरफ देख के बोली, तुम सब लो इनसे दूध पिलाई, मुझे दादो बुला रही हैं। वह ठक ठक करती इन सब के बुलाने के बावजूद सीढ़ियां उतर गई। रुखसी होने तक फिर अनाया स्टेज पे नहीं आई थी। फिर रुखसी का टाइम भी आन पहुंचा। नबीला मलिक ने कुरान पाक के साय में सानिया को शाजिल के साथ रुखसत किया और गजाला बेगम ने हुमा को अरसल के साथ। आज अनाया और अब्दुल मलिक की रुखसी भी हो गई थी। ये 31 दिसंबर की रात थी। जब अब्दुल मलिक कमरे में दाखिल हुआ तो रात के 11:45 बज रहे थे। वो बहुत मुश्किल से इन सब से जान छुड़ा के अंदर आया था। बाहर अरसलि मलिक, शाजिल मलिक, हुमा और सानिया दरवाजे पे नाका लगाए खड़े थे। वो अब्दुल मलिक को कमरे में जाने से रोक रहे थे कि नए साल की सेलिब्रेशन के बाद ही रूम में जाए, और वो अनाया को भी बाहर ही लाने पे बिज़ थे क्योंकि इन्होंने बाहर लान में सारा इंतज़ाम किया हुआ था। अच्छा, मुझे थोड़ी देर के लिए तो अंदर जाने दो जालिम लोगों। मैं 12 बजे से पहले ही अनाया को लेके लान में आ जाऊंगा। ओके, पहले अपनी सारी जेब खाली करें, हमें नेक दें, फिर अंदर जाएं। इन चारों ने यकजुबान होके कहा। अब्दुल मलिक ने सारा कुछ इनके हवाले किया और सिर्फ रेड कलर का मखमली केस अपने पास रख दिया। बस अब खुश मैं जाऊं? हाँ जाएं, लेकिन याद रहे अगर 12 बजे से पहले लान में आना आए तो हम आपके रूम का दरवाज़ा तोड़ देंगे। वो सब दांत नकोसते हुए बोले। अच्छा, अब तुम लोग जाओ यहाँ से। वो सब इसे शौक नज़रों से देखते हंसते मुस्कुराते वहां से चले गए। अंदर कदम रखते ही सुरख गुलाबों और एयर फ्रेशनर की दिलफरेब महक ने इसका इस्तकबाल किया था। उसने सिर्फ सुर्ख गुलाबों से ही कमरे की साइश करवाई थी और पूरे कमरे में कैंडल्स लगवाई थी। वो इन लम्हात को यादगार बना देना चाहता था। अब्दुल मलिक ने बेड के करीब आके फूलों की लड़ियां हटाई तो अनाया को बड़ी सी फैंसी चादर का घूंघट किया देके इसके लबों पे मुस्कुराहट सी दौड़ गई। शब्बे वसल भी है हिजाब इस कदर क्यों? जरा रुख से आंचल हटा कर तो देखो। इसके करीब बैठते हुए अब्दुल मलिक जरा आहिस्ता आवाज में बोला, तो तुमने आज की रात भी पर्दा कर लिया मुझसे। ओके, कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, मैं बखुशी ये काम करने को भी तैयार हूँ। अब्दुल मलिक ने जैसे ही घूंघट उठाया तो एक झटके से दूर हुआ। सामने ही साइम घुटनों के बिल बेड पे बैठा था। उसके चेहरे पे दबी दबी सी मुस्कुराहट थी जिसे वो अपने कहकों का गला गूंथ रहा हो। अब्दुल मलिक इस सदमे से बाहर निकलते हुए इस पे चढ़ दौड़ा। यानी कि हद हो गई, तुम भी इन छिछोड़ों के साथ मिल गए हो। यार, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, कुछ तो ख्याल किया होता मेरा। तुम क्या समझे हम इतनी आसानी से अनाया तुम्हारे हवाले कर देंगे? अब्दुल मलिक ने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा। चलो नीचे, तुम्हारी अनाया वहाँ है। अच्छा, तो वो कमीने इसलिए मुझे भी अंदर नहीं आने दे रहे थे। हाँ अब चलो, सिर्फ 5 मिनट ही रह गए हैं 12 बजने में। ओके चलो। वो लंबी सांस लेते हुए खड़ा हो गया। बाहर आते ही शदीद तरीन ठंड ने उनका इस्तकबाल किया। सारी यंग जनरेशन वहाँ जमा थी। अर्सिल और शाजिल के फ्रेंड्स और कुछ मेहमान भी थे जो शादी पे आए हुए थे। इनके बाहर आते ही सब ने इतनी ज़ोर से शोर मचाया और सीटियां बजाईं कि इसे अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। 12 बजने में 1 मिनट रह गया था। सब ने अकाउंट डाउन शुरू कर दिया था। अब्दुल मलिक को साइम ने अनाया के साथ सोफे पे बिठा दिया। आज अनाया ने रेड ब्लैक कलर का लहंगा पहना हुआ था। वो इतनी हसीन लग रही थी कि अब्दुल मलिक को सब भूल गया। अगर इसे इस ठंड में कुछ हुआ होगा ना तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, अब्दुल मलिक ने साइम को वार्निंग देते हुए कहा। साइम ने अपने कानों पे हाथ रख लिए। फजा में पटाखों से इतने खूबसूरत मनाजर बन रहे थे, सब लोग इन्हें विश कर रहे थे। साइम ने गिटार बजा के सबको अपनी खूबसूरत आवाज में गाना सुनाया। अब्दुल मलिक ने अनाया को प्यार से देखते हुए अपने साथ गले लगा लिया और सरगोशी की आवाज में बोला, यू आर माई लाइफ, माई हार्ट एंड माई लव अनाया, आई लव यू सो मच। अनाया ने उसकी सरगोशी पे मुस्कुराते हुए उसके कंधे पे अपना सर रख दिया। नया साल इस शानदार से कपल को देख के मुस्कुरा रहा था।
خوشیوں کے محلوں میں بیٹھو، کوئی غم نہ آئے تمہارے پاس، نہ عمر کا پہرا ہو تجھ پہ، میرے دل کی دعا یہ رنگ لائے۔